الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نشانیاں جو اللہ کی ہیں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی ہیں جو نہیں مانتے۔ فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کو مانتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، فائدہ اس کو کیسے ہوگا جو مانتا ہی نہ ہو؟ وہ تو ہر بات کو مذاق میں لے لے گا، وہ کیوں مانے گا؟ اس کے دل میں پہلے سے چور بیٹھا ہوا ہے، پہلے سے اس کا دل ٹیڑھا ہے۔ فرما بردار وہ ہوتے ہیں، حکموں کی تابع داری وہ لوگ کرتے ہیں جو دل دماغ کے سیدھے ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ دیکھیں کہ اللہ پاک جو کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو جو نہیں مانتے۔ اب ہم لوگ ایسے تو نہیں ہیں کہ نہیں ماننے والوں میں ہیں، اگر ماننے والوں میں ہیں تو دل دماغ میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے۔ 1500 سال پہلے جس کو ہم آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لوگوں کو اپنی تعلیم سے، اپنی صحبت بابرکت سے راہ راست پر لائے۔ تو اس زمانہ جاہلیت میں بھی بہت سے دل دماغ کے ٹیڑھے تھے، مادہ پرست تھے، توہم پرست تھے، شک شبہے میں جینے والے تھے، نہ جانے کتنے خداؤں کو وہ سب ماننے والے تھے، نہ جانے کیسی کیسی گری گری حرکتیں کرتے تھے، ظالم تھے، جابر تھے، حرام کھاتے تھے، زندہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، چوری ڈکیتی شراب زنا جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب دھڑلے سے کرتے تھے۔
اور انہیں ذرا بھی اثر نہیں ہوتا تھا کہ ہم یہ کیا کرتے ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے دل دماغ شل ہو گئے۔ خیر کی بات، ہمدردی کی بات سوچنا بھی مشکل تھا ان کے لیے، کرنا تو بہت بڑی بات۔ ایسے ہی بالکل دیکھیے مادیت کیسے ہم لوگوں پر غالب ہے، مادیت کے کیسے ہم لوگ پرستار ہیں، کیسے کیسے گناہ میں ہم لوگ دیکھیے ملوث ہیں۔ تو جب انہی جیسی حرکتیں ہم آپ بھی کریں گے تو پھر کیسے دین کی بات کا اثر ہم پر ہوگا؟ دین کی بات کا اثر لینے کے لیے تو دل دماغ صاف ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم کو آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ ہم آج سے طے کرتے ہیں انشاءاللہ اچھے بھلے آدمی بن کر زندگی گزاریں گے۔ جب یہ طے کریں گے تب ہمارے آپ کے اندر احساس بیدار ہوگا۔ غور کیجئے گا، احساس بیدار ہوگا۔ آج احساس تک مردہ ہو گیا، احساس تک مردہ ہے۔ تبھی ہمارے اکابرین سیرت کے مطالعہ پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ خود مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب، یہ ان کی کتاب ہے کاروان مدینہ، ایک وقت تھا جب حضرت کو محسوس ہوا کہ اہل عرب بھی بے حس ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، تو انہیں جگانے اور بیدار کرنے کے لیے حضرت نے کتاب لکھی الطریق الی المدینہ، عربی میں، چونکہ عرب کی عربی زبان ہے، حضرت نے انہی کی زبان میں لکھ کر اور انہی لوگوں سے تقریض لکھوا کر انہی میں شائع کروائی۔ بہتوں کو احساس ہوا کہ واقعی میں ہم تو سمجھ رہے تھے علوم ہمارے یہاں ہیں، حضرت کے علم کی جو دھاک بیٹھی بیٹھی اہل عرب جاگ اٹھے کہ واقعی میں ہم لوگ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل غافل ہیں۔ ایسے اس وقت ہم لوگ غافل ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہم میں اکثریت ہندوؤں جیسی زندگی گزار رہی ہے، چہرہ مہرہ، لباس، بال، بول چال، اور کتنے تو یہ ہے چمروٹی جاتے ویسے ہی بولتے ہیں اور اپنے کو بڑا اچھا گردانتے، سوچتے واہ ہم تو انہی جیسا بول لیتے ہیں، ایلی گئی۔ ارے کتنا میلی زبان کر رہے ہو پھر دل میلا ہو رہا ہے، دیکھو سمجھو۔ دیکھیے آپ مسلمانوں کا خیال دیکھیے کیسا ہو گیا، رجحان دیکھیے کیسا ہو گیا، شادی بیاہ رہن سہن، دو چار اگر جوان مسلمان ہیں تو دیکھیے آپس میں گالی گلوچ کیسے کرتے ہیں، لگتا ہی نہیں یہ مسلمان ہے۔ یہ سب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت برتنے کا نتیجہ ہے کہ شکل تک نہیں بچی ہے کہ انہیں شکل دے کے بتایا جائے کہ مسلمان ہیں۔ العیاذ باللہ۔ تبھی حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور اکثر بچوں کو مطالعہ کے لیے کہتے تھے کہ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرو اور مطالعہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے سے کردار کی تعمیر ہوتی ہے، عقیدے کی پختگی ہوتی ہے، اخلاق کی بالیدگی اور ایمان کی تخم ریزی اور پرورش
کے لیے سب سے مؤثر اگر ہے کوئی شے تو وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ. اب بغیر مطالعہ کے، اور یہاں تو گھر کا گھر خالی ہے. جائیے پتہ کیجئے، دیکھیے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے، پتہ نہیں کوئی سیرت کی کتاب خریدا کہ نہیں خریدا. یہاں ہم سب ٹیچر ہو جاتے، غریب ہو جاتے، پیسہ نہ ہے کہ کتاب خریدیں. اتنے غریب، اور 18,000 22,000 والا موبائل لینے کے لیے غریب نہیں، لاکھوں کی گاڑی لینے کے لیے غریب نہیں ہے. حیات الصحابہ، سیرت نبی، خلفائے راشدین، بہشتی زیور، موٹی موٹی کتابیں. اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار کہتا ہوں رکھو، اگر نوجوان نسل کو بچانی ہے رکھو. جب ہم آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم میں آپ میں ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. بزدلی تو کوسوں دور بھاگ جاتی ہے. انسان کے اندر ہمت اور جوش پیدا ہونے لگتا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے، نبی کی زندگی پڑھنے سے. دل دماغ صاف اور شفاف ہونے لگتے ہیں. اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کا یقین ایمان میں جلا بڑی تیزی سے پیدا ہونے لگتی ہے. اور بہت جلد انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ جیسے کرتا ہے، اس سے بہت جلد اللہ اور نبی کی محبت محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ پاک جس کو دینا چاہتے ہیں اسی کو توفیق دیتے ہیں، سب کو نہیں دیتے، سب کو نہیں دیتے. سیرت کا ایک اثر الگ اثر ہے، اس کی تاثیر الگ ہے. ہمارے اکابرین نے اس کی تاثیر دیکھی، پھر آنے والی نسلوں کے لیے لکھ دیا تاکہ آنے والی نسلیں پڑھیں اور جانیں سمجھیں نبی کی زندگی پڑھنے سے کیا کچھ ملتا ہے. آپ تو لگتا ہے کہ کھانسی ہی سب بیان لے لے گی. بہرحال درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام کہے جاتے، کہو رحمۃ اللہ علیہ. ایک طرح سے ہمارے روحانی دادا ہیں. ان کے ایک خلیفہ ہیں حضرت مولانا ظریف صاحب قاسمی ندوی. انہوں نے مجھے خلافت دیا ہے، اور ان کو یعنی حضرت مولانا ظریف صاحب قاسمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دیا. دیکھیے نسبت میری کتنا قریب ہے حضرت سے، اس لیے بتا دیا تاکہ محبت آپ کو بھی پیدا ہو جائے. سنیے، یہ خود کہہ رہے ہیں، اپنے بچپنے کی داستان بیان کر رہے ہیں کہ میں 12-14 سال کا تھا جب سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا، تو مجھ پر سیرت کا مطالعہ کرنے سے کیا اثر ہوا. اس وقت حضرت لکھتے ہیں، قصہ بہت لمبا، ہم نے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر پہنچے. میں مختصر کرتا ہوں قصہ. تو آپ جب قباء میں ٹھہر کر اس کے بعد مدینے کی طرف چلے ہیں، تو ہر امتی یہی چاہتا تھا، ہر انصاری یہی چاہتا تھا کہ میرے آقا میرے گھر پر مہمان بنے. تو جب لوگوں کی اتنی محبت، اتنا جوش، اتنا جذبہ اور اتنا جانثاری والا معاملہ میرے آقا نے دیکھا تو یہ بھی تڑپ گئے. ابھی مدینے میں داخلہ ہے، یہ کئی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کو. ابھی مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد قباء کی بنیاد وغیرہ رکھ کے، اس کے بعد جب تو بنو نجار کے اکثر جوان ہتھیار سجائے ہوئے آ گئے. چونکہ آپ کا ننھیالی رشتہ بھی وہاں سے تھا، آپ کا خاندان پڑتا تھا، وہ نوجوان سب کے سب آ گئے.
نبوت کے آفتاب و ماہتاب کی رکھوالی کے لیے، نگرانی کے لیے۔ اور لکھا ہے، رات پڑھ رہا تھا کہ کچھ جوانوں کی قطار دائیں طرف سے لمبی قطار ہتھیار سجائے ہوئے، اور کچھ جوانوں کی قطار بائیں سے ہتھیار سجائے ہوئے، اور آگے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے تمام دیوانے پروانے۔ اس طرح سے آپ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کا جوش، لوگوں کا جذبہ، لوگوں کی محبت ان کے چہرے سے اور تمام چیزوں سے وہ ٹپک رہی تھی، جھلک رہی تھی۔ جن کے مکان اونچے تھے ان کی عورتیں اوپر سے، تب پردہ نہیں آیا تھا، اوپر سے آ کے دیکھ رہے ہیں اور مبارکباد دے رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ ہر ایک سوچتا ہے میرے گھر پر مہمان بنے۔ پیارے آقا نے کہا، اللہ کی طرف سے میری اونٹنی یہ بیٹھے گی جہاں، میں اسی کا مہمان بنوں گا، آپ حضرات پریشان نہ ہوں۔ اب ہر ایک دل میں دعا کرنے لگا۔ حضرت کہہ رہے ہیں، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، میں بھی سوچوں میں گم ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ نہیں لگتا تھا میں یہاں ہوں، یوں لگ رہا تھا میں بھی اسی قافلے کے ساتھ چل رہا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ جب ہم آپ بھی سیرت کا مطالعہ کریں گے، نبی کی زندگی پڑھیں گے، تو اگر یہ جسم نہیں لیکن روح انشاءاللہ وہی گردش کرتی ہوگی مدینے پاک میں۔ اور جو لوگ مدینہ دیکھے ہیں ماشاءاللہ اچھی طرح وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ روح کیسے بوسہ لیتی ہے جا کے روضہ اطہار کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے قصے یاد آنے لگے، ادھر نہیں جاؤں گا، نہیں بات اصلی رہ جائے گی۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے، مصطفیٰ کی اونٹنی کو مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کی اونٹنی کو مصطفیٰ کے واسطے حضرت ایوب انصاری کا گھر اچھا لگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کہہ رہے ہیں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت پر قربان، میں خود، میری روح مبارکباد دے رہی ہے، پیش کر رہی ہے، مجھ پر عجیب اثر تھا یہ پڑھ کر، واہ کیا خوش قسمت تھے۔ اور وہ قافلہ کیسا تھا ماشاءاللہ، جو نبی کی زیارت کر رہا تھا، نبی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آگے سنیے، حضرت کہہ رہے ہیں یہ میں بچپنے میں پڑھا، میں نے ایسا محسوس کیا جیسے میرا دل مجھے چھوڑ کر اب ناقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے، اور اسی کی ہمرکاب میں مدینہ پہنچا ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے کہ یہ دلکش شمم میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فاتحین و سلاطین و تاریخ کے نامور قائدین کے فاتحانہ داخلے، جاہ و حشم کے مظاہرے اور چوبداروں کے نقارے مجھے اس وقت بالکل ہیج اور ناقابل ذکر معلوم ہونے لگے۔ کسی انسان سے کسی انسان کی محبت و وفاداری کا یہ منظر میرے دل میں اور میرے حافظہ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا کہ ایسی عزت، ایسی محبت کسی اور کو نہیں مل سکتی جیسی میرے آقا کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے دل و دماغ پر نقش کر گئی۔ سیرت پڑھنے کی برکت سے یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ سیرت کا یہ اثر ہوتا ہے، سیرت یہ تاثر دیتی ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں، ایمان والے کے دل و دماغ میں عشق نبی سرایت کر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے شرط ہے نبی کی محبت کا پانا۔ جب تک نبی کی محبت ہمیں آپ کو نصیب نہیں ہوگی تب تک اللہ کی محبت ہمیں آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور اسی میں خامی ہے، اسی میں خامی ہے۔ اتنے بدماش ہم ہو گئے، اتنے بدماش کہ اخبار، ٹیلی ویژن، موبائل،
دیکھ دیکھ کر اپنے ایمان کو کباڑا کر لیے، جبکہ قرآن ڈنکے کی چوک پر کہتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اب اگر فلسطین پر آئی ہیں تو یہ ان پر حالات ہیں، وہ دشمن غاصبانہ طور پر وہاں کی زمین اور بیت المقدس کو ہڑپنا چاہتا ہے، وہ چور اور ڈکیت بن کے وہاں حملہ آور ہے۔ اس لیے ہمارا آپ کا فریضہ ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، صدقہ کرنا، چونکہ ہم آپ بے اختیار ہیں، بے اختیار ہیں، اس لیے دعا کریں، دعا کریں۔ سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جب جب تم پر دشمن حملہ آور ہو تب تب تم گھبراؤ نہیں، نہ، سیرت یہ سبق دیتی ہے کہ دیکھو جنگ موتا ہے، 3000 کا اسلامی لشکر ہے، امیر لشکر کے یا لشکریوں کے یا جو جاسوس تھے کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ آگے چل کر اتنے بڑے لشکر سے ٹکراؤ ہو جائے گا۔ جب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتا ہے اسلامی لشکر تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 2 لاکھ کی فوج، کہیے استغفر اللہ، 2 لاکھ کی فوج ان 3000 مسلمانوں کو ہر چہار طرف سے گھیر لی ہے۔ اب آپ بتائیے بچنے کی صورت ہے؟ اور سیرت میں لکھا ہے یہاں تک 2 دن 2 رات گزر گئے، ان 2 لاکھ فوجیوں نے محاصرہ کیا ہے 3000 مسلمانوں کا۔ ان میں ہمت نہیں ہے کہ آ کے بیک وقت حملہ کر دیں یا ہنگامی حملہ کر کے انہیں برباد کر دیں، نہیں۔ اور ادھر اسلامی لشکر آپس میں مشورے کر رہے ہیں۔ کہا دیکھو، کچھ لوگوں نے کہا دیکھو ہم لوگ خط لکھیں آقا کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے مزید کمک حضرت بھیج دیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ورنہ کہاں 3000 کہاں 2 لاکھ، کوئی صورت بنتی ہے مقابلے کی؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا نہیں، یہی تو وقت ہے جام شہادت پینے کا، چلو بھیڑ جاؤ اور ان دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر انہیں جہنم بھیجو اور اپنے اوپر جنت واجب کرو۔ سبحان اللہ، یہ حوصلہ ہوتا ہے ایمان والے کا۔ اب وہ 3000 تھے، بھیڑنا تو تھا ہی، اس لیے کہ وہ 2 لاکھ کے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اسی غرض سے آئے تھے انہیں مٹا دیں، برباد کر دیں۔ بھیڑ گئے وہ اللہ کے نام پر۔ وہ تو یہ نہیں کہہ رہے تھے آپس میں کہ امیر لشکر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مولانا صاحب یہ کہاں ہم کو آپ پھنسانے جا رہے ہیں، مروانے جا رہے ہیں، کٹوانے جا رہے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ ہر دم جب دیکھو تب میاں بیوی، جب دیکھو بیوی بچے، جب دیکھو گھر کی فکر، جب دیکھو 2 کلو آٹا کی فکر، 5 کلو آٹا کی فکر، وہی لڑکوں پیسہ بھیجا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ ایسے مسلمان قوم پنپتی ہے ان فکروں کے ساتھ جیسے غیر جیتے ہیں، ایسے تو ہمارے آپ کے یہاں کے چمار جیتے ہیں ان فکروں میں۔ آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے گھر میں، لہسن پیاز نہیں ہے، لڑکے کے لیے دودھ پینے کا نہیں انتظام ہے۔ مسلمان تو پوری قوم کا ہمدرد اور خیرخواہ بن کے جیتا ہے، اس کی سوچ میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ یہ راتوں رات مسلح پر گزارتا ہے اللہ کے سامنے، تبھی تو اللہ والے کہہ رہے ہیں خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی۔ دنیا کے شہنشاہ اپنے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں، لیکن ایمان والا مسلح پر بیٹھ کے اللہ سے رجوع رکھتا ہے، انابت رکھتا ہے، پھر اسے عزتیں ملتی ہیں، پھر کامیابیاں اس کا قدم چومتی ہیں۔ وہ 3000 کے لشکر جو تھے اسلامی، وہ ایسے ہی تھے، اللہ سے ڈرنے والے، خوف کھانے والے، اللہ سے دل لگانے والے لوگ تھے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے لوگ تھے، متقی لوگ تھے۔ کہا نہیں، خط نہ لکھو، چلو بھیڑ چلے اور جام شہادت نوش کریں۔
لڑ پڑے، واقعہ بہت لمبا۔ بہرحال ایک کے بعد دیگرے جو امیر تھے وہ شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور نئی تشکیل دی فوج کی۔ اس کے بعد جب نعرہ تکبیر بلند کر کے دشمن پر حملہ آور ہوئے ہیں تو ان کے چھکے چھوٹ گئے، انہیں سمجھ میں آنے لگا واقعی محمدی کچھار کے اب شیر بھیڑ گئے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ کئی ہزار دشمنان خدا، دشمنان رسول وہیں انہی کی تلوار کے لقمہ بن گئے، اسلامی لشکر غالب آ گیا، اللہ نے فتح و کامرانی ان کا مقدر بنا دی۔ اور ادھر پیارے آقا پریشان ہے کہ ابھی تک خبر نہیں آئی۔ اتنے میں اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے آپ اجتماع کرتے ہیں صحابہ کا مسجد نبوی میں، جبریل امی آتے ہیں پروانہ لے کر، مژدہ سناتے ہیں کہ حضور فلاں کمانڈر شہید ہوئے، حضرت جعفر پھر جھنڈا لیے وہ شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ جھنڈا لیے وہ شہید کر دیے گئے، آخر میں اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لیا ہے، اب اسلامی لشکر غالب آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ سیف اللہ، وہ اللہ کی تلوار خالد بن ولید ہے رضی اللہ عنہ۔ جب آپ پیغام سنا رہے تھے تو خوشی کے آنسو صحابہ کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ جب ہمارا آپ کا جوڑ ہوگا، ربط ضبط مضبوط ہوگا اللہ کی ذات سے، تو بڑے سے بڑے دشمن آتے رہے ہم سے ٹکراتے رہے، انشاءاللہ وہ چور چور ہو جائیں گے۔ ہم نے تو، آپ نے تو رشتہ ہی ایک دم بالکل ختم کے برابر کر دیا۔ دیکھیے دل دماغ میں کتنا یقین بسا ہے، کتنا دل ہمارا اللہ کے لیے تڑپ رہا، دیکھیے نبی کے لیے کتنا بے قرار ہو رہا ہے۔ اور ہم ہیں نہ کسی عالم کے پاس بیٹھنے کو تیار، نہ کوئی سیرت پڑھنے کو تیار، نہ سیرت کی کتاب سننے کو تیار، ہندوؤں جیسی زندگی۔ ارے کہنا تو نہیں چاہیے، قاری صاحب معاف کیجئے گا، میں دیکھ رہا ہوں وہ جتنا رامائن اب آج کل جتنے اہتمام سے کروا رہے ہیں، اور کتھا جس کو ہندی میں کتھا یعنی کہانی قصے وہ کہتے کہلاتے ہیں، اس وقت ہمارے آپ کے ہاں وہ رواج نہیں بچا ہے۔ چونکہ تبلیغ جب ہوگی جس چیز کی وہ چیز پنپے گی۔ یہاں نبی کی سیرت کی تبلیغ نہیں، نہ ہم اپنا رہے ہیں، تو اب وہی ہوگا کہ باطل پنپے گا، اور جب باطل کی بہت بڑی طاقت ہوگی تو الغار کرے گا، پھر ہم پر حملہ آور ہوگا، اور ہم اگر ایمانی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوں گے تو اس کے سامنے ہم ڈٹ نہیں پائیں گے، جم نہیں پائیں گے۔ تبھی قرآن کہہ رہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا پالنہار میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر مستقیم رہتے، جمے رہتے، ڈٹے رہتے ہیں، پھر اللہ پاک کہتے پھر ایسوں کے لیے میں فرشتے بھیج دیتا ہوں، مدد بھیجتے ہیں۔ ہم جمیں تو، ڈٹے تو، ہم نیکی اپنائیں تو۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ نبی کے دربار میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں کہ ایک حدیث مل جائے گی، قرآن کی آیت مل جائے گی، اور ہم اس غرض سے کہاں جاتے ہیں، نہ کوئی عالم سمجھ میں آتا، نہ کوئی کتاب سمجھ میں آتی ہے، ہم لوگوں کے دل دماغ کو ہو کیا گیا ہے، اور خالص بیٹھے ہیں۔ ایک جمعہ میں 2 منٹ دعا مانگ کے ابھی تک تو نہیں آئی مدد، اور یہاں گالیاں پورے ہفتہ بک رہے ہیں۔ نہ آنکھ سلامت، نہ زبان سلامت، نہ کان سلامت، نہ دل سلامت، ہر ایک وضو گناہ میں ملوث ہے۔ اور مدد صحابہ جیسی آئے گی، انشاءاللہ آئے گی، لیکن ہم ان کے اخلاق، ان کے کردار اپنائیں، بدمعاشیاں چھوڑ دیں۔ اور اس وقت کی سب سے بڑی بدمعاشی یہ ہے جو ہم لوگ یہاں وہاں بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہاں،
اس بندے کی ملاقات نہیں، اور گالیاں ایسے عالم کو بک رہا ہے جس کی زندگی پوری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے میں گزر رہی ہے، جس کے ہاتھوں پر نہ جانے کتنے غیر مسلم توبہ کیے، ایمان لائے، کتنے رنڈی کھانے بند ہو گئے ان کی دعوت و تبلیغ کی برکت سے، کتنے ہجڑے ان کے ہاتھ پر توبہ کیے، کتنے ہجڑے ان کے ہاتھ پر، کتنے شراب کے اڈے بند ہو گئے ان کے دم قدم سے، کتنی مسجدیں آباد ہیں، کتنے مدرسے چل رہے ہیں، ہزاروں علماء فضلاء مفتیان ان کے دم قدم سے پیدا ہو رہے ہیں ہر سال۔ ایسے عالم کو گالیاں بک رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ، یہ برباد ہونے والی علامت نہیں تھا اور کیا؟ ایسے کو تو جوتے نکال کے مارنا چاہیے کمینوں کو، کہ تمہیں ایسے کی قربانی نہیں نظر آتی تو افتخار کی کیا نظر آئے گی؟ یہ تو ہمیشہ تمہیں 420 دکھے گا، ہمیشہ تمہیں مکہ ریار دکھے گا، جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسے تمہیں نہیں سمجھ میں آتے۔ ان کا بیٹا مرا ہے، ان کا بیٹا شہید ہوا ہے، بوڑھا باپ 70 سال سے زیادہ کے وہ ہیں، کندھے پر جنازہ لے کے گئے ہیں، ان کے دل کے درد کو بوجھنے کے بجائے ایک سے ایک بات ہے، کاؤ سکھائیں نا، خالی داڑھی کالی کریں گے۔ ارے کمینے، تم کو پتا، تم قریب سے دیکھے ہو کہ وہ داڑھی کالی کیے ہیں یا اور کوئی رنگ لگائے ہیں؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، قرآن کہہ رہا ہے جس کی تمہیں خبر نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ ان السمع والبصر، ارے آنکھ کان سب سے پوچھ گچھ ہوگی، کل اللہ کا دربار لگے گا، میدان محشر سجے گا، اللہ منصف ہوگا، جج ہوگا، وہ عادل ہے۔ ہم تمام کی مکاریوں سے غداریوں سے باخبر ہے کہ تمہیں ہم کس کام کے لیے بھیجے تھے اور تم کیا کرنے لگے ہو۔ ہم نے تو تمہیں بھیجا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک آدمی جو رات دن دعوت و تبلیغ میں بھٹک رہا ہے، ساری زندگی قال اللہ و قال الرسول میں گزر رہی، کتنا بھی تھکا مادہ وہ بندہ ہوتا ہے، رات تہجد کے گھڑی میں اللہ کے سامنے آہو جاری پوری امت کے لیے وہ تڑپتے ہیں۔ اگر کوئی کلپ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا والی دیکھی ہو، اندازہ کیجیے کتنے درد دل سے روتے ہیں۔ کبھی نصیب ہوا؟ اگر ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرے، وہ بندہ ہمیشہ اسی طرح روتا ہے۔ اور یہی نہیں، مکہ اور مدینے میں جب جاتے ہیں بڑے بڑے شیخ پاؤں دباتے ہیں اس ہستی کا، میرے وہ رشتہ دار نہیں ہیں، فقط ایک عالم کی حیثیت سے ان کا دفاع کر رہا ہوں، آپ کو بہت بڑے نقصان سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اگر ایسے بندے سے آپ نفع نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ کس سے نفع پائیں گے؟ آپ اپنی مکاریوں کو سوچ لیں، پھر عیاریوں کو سوچ لیں۔ آپ دشمن، آپ شیطان کے چنگل میں ہیں، شیطان آپ سے کھیل رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں۔ اس لیے دوستو، اپنی زبان کو ہم قابو میں رکھیں، کسی کو گالی گلوچ دینے کے بجائے ہم اپنے اوپر غور کریں کہ آیا ہم کتنا آخر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کو کتنا نصیب ہے اللہ کی عبادت؟ کیا یوں ہی مر جائیں گے اور جب مریں گے تو اللہ کے حوالے ہوں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے، جو ہر شے کی نیستی ہے اور سب کو وہیں پہنچنا ہے، تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ جب اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندے بتا مجھ کو کتنا یاد کیا، کتنا اپنے دل میں میری محبت بسایا، تو ہم آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ اپنا جواب یہیں تیار کر لیں۔ دعا کیجئے اللہ پاک مجھے بھی، آپ حضرات کو، سب کو سچے دل کے ساتھ آپ اپنے آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی معرفت و محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھ لیں۔